سب سے پہلے تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک اسٹیپ ڈکلائن آیا ہے ایکسپورٹس میں، خاص طور پہ رائس اور ٹیکسٹائل میں، اس کے آپ کیا ایکسٹرنل یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈومیسٹک فیکٹرز زیادہ ہیں؟ کون کون سے فیکٹرز اس میں انوالو ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ جی اس کے ملٹیپل فیکٹرز دکھائی دیتے ہیں. ایک تو آبویسلی جو وار ہے اس وقت ایران کے ساتھ، اس کی وجہ سے کاسٹ بڑھ گئی ہے ایکسپورٹ کرنے کی، ٹرانسپورٹ کی، اور اس میں ڈسرپشنز آ گئی ہیں بیکاز پاکستان کی میجر ایکسپورٹ جو ہے یورپ کی وہ دبئی کے تھرو جاتی ہے، اور دبئی کی پورٹ اب فنکشنل اس طرح نہیں ہے جس طرح اٹ یوز ٹو بی. سو ایک تو یہ اوور آل ڈسرپشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو ایک فیئر آف ان نون ہے بڑا امیوننٹ، کہ لوگوں نے جو آرڈر دیتے ہیں انہوں نے بھی سلو ڈاؤن کیا ہوا ہے، جو مینوفیکچر کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں علم کہ کیا مال بکے گا. تو پیپل ہیو پٹ، جس کو ہم کہتے ہیں اکنامکس میں، اپنی پوزیشنز کو ہولڈ پہ کر دیا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ڈکلائن ہے. یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ یہ جو وار جتنی طول پکڑتی جائے گی اس کا امپیکٹ آئے گا. تیسرا یہ ہے کہ ہماری اپنی کمپیٹیونیس جو ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے اندر، جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل جو کہ ہمارا اچھا سیکٹر ہے، وہاں پر اس کی کاسٹ زیادہ ہے، ٹیکسز بہت ہائی ہیں. تو لوگ مسلسل اس کو ریشنلائز کرنے کی، تاکہ ہم کمبوڈیا سے، ویتنام سے کمپیٹیو ہو سکیں. تو یہ ملٹیپل وجوہات ہیں، لیکن اس میں زیادہ خطرہ پاکستان کا یہ ہے کہ آئل پرائسز کی وجہ سے امپورٹ بل ول گو اپ، تو اس کا ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے، امپورٹ اوپر جائے گی، تو ہمارا جو میکرو بیلنس ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا وہ بالکل ڈسٹرب ہو جائے. اور یہ جو گلف کنٹریز کو ٹارگٹ کرنے کا حکومت سوچ رہی ہے، یہ سفیشینٹ ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ جو کارگو چارجز کے حوالے سے لاہور چیمبر آف کامرس کے ریزرویشن آئے ہیں، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ یہ اس پہ کوئی اس کو ریویو کر سکتی ہے؟ یہ دونوں چیزوں کو ون بائی ون دیکھنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ گلف کنٹریز کو جو یہ لوگ 80% اپنی فوڈ کی ضروریات امپورٹ کرتے ہیں موسٹلی ویسٹ سے، جس کے اندر ڈسٹرپشن آ رہی ہے. تو وہ پاکستان جو ہے زرعی چیزیں، چاول ہے، ویٹ ہے، دوسری چیزیں، رائس کی وہاں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. لیکن یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بہت سی اسینشل فوڈ آئٹمس کا نیٹ امپورٹر ہے. تو ہمیں پہلے تو اپنی پاپولیشن کی ضروریات دیکھنی ہے. اگر ہم اس میں سرپلسز کریٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں بالکل ہیلپ آؤٹ بھی کرنا چاہیے، اور اس پہ ایک اپرچونٹی بھی ہے ایکسپورٹ کی. لیکن کرنٹلی پاکستان کے پاس کوئی بہت زیادہ ویلیو ایڈڈ فوڈ آئٹمس کے سرپلسز نہیں ہیں. ہاں، میڈیم ٹرم کے اندر پاکستان ایز این آلٹرنیٹ ڈیسٹینیشن بنایا جا سکتا ہے، اور بنانا جایا چاہیے، کیونکہ یہ جو ان کا بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے یورپ وغیرہ پہ، وہ بھی اس کو ڈیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. میں خود ان سے نیگوسیٹ کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جو یہاں پر فریٹ کے چارجز ہیں وہ جائز ہیں، کیونکہ حکومت کو میں نے پہلے بھی آپ کے اور دوسرے پروگرامز میں کہا تھا کہ اس وقت گورنمنٹ کو کیش فلو چاہیے ہوگا تاکہ ایک منیمم بزنس کنٹینیوٹی انشور ہو. تو ان کو اپنے پرکس، پرویلیجز، میگا پروجیکٹس کو ڈیفر کر دینا چاہیے. جو پیسہ بچائیں اس کو ایک فنڈ میں ڈالیں، اور وہ اس طرح کی انوملیز اگر وہ جینون ہے تو اس کو ایڈریس کریں، تاکہ کاروبار رکے نہیں اور چلتا رہے. اور یہ کس طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے؟ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے ایکسپورٹس کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے؟ ایکسچینج ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، اور اس کے علاوہ فسکل جو سپورٹ ہے. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مہنگائی جو ہے وہ ٹریگر نہ ہو یا فسکل برڈن نہ زیادہ پیدا ہو. جی، گورنمنٹ سے ہم سبسڈیز کی تو ابھی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ تو 1-2 ماہ کے لیے کچھ اگر چاہیے بھی ہو تو دے سکتے ہیں. لیکن وہ جو پورا ایک ان کے پاس چارٹ ہے خرچوں کا، اس کی آپ کی سپلائی لائن کا، اس کے اندر کہاں کہاں پیسہ کاٹا جا سکتا ہے. بہت سارے سندھ گورنمنٹ کا ایک انفراسٹرکچر سیس لگا ہوا ہے. ہمارے بے تحاشا EOBI اور دوسرے فنڈز ہیں جو کہ ورکرز تک نہیں پہنچتے، ان کو ریشنلائز کیا جا سکتا ہے. سپر ٹیکس جو ہے، جو 1 سال کے لیے لگا تھا، وہ لگاتار چل رہا ہے. تو اگر ہم 10-15% ان کا خرچہ کم کر پائیں وداؤٹ ہیمپرنگ FBR ٹارگیٹس، تو آئی تھنک ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے.
لیکن اگر یہ وار لمبی ہوتی ہے تو پھر حکومت کو زیادہ سپورٹ دینی پڑے گی، کیونکہ ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہاں پر سرکار بہت سی سبسڈی دے رہی ہے یوٹیلیٹیز میں، انٹرسٹ ریٹ کے اندر، ورکرز کی جو آپ کی اسکلڈ کی پیمنٹس ہوتی ہیں ٹریننگ کی، تو ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کے دوسرے پروجیکٹس کو روکنا پڑے گا، کیونکہ ہم لون لے کر یہ کام نہیں کر سکتے. یہ گورنمنٹ کو اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کرنا پڑے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.